ایک ہندو کے جہیز کا قصہ یاد آیا. ہندوستان کا یہ واقعہ ہے اور ہندوؤں کی بنیوں کی شادی بڑی مشہور ہے کہ ان کی شادی بیاہ میں تو وہ ویسے تو انتہائی کنجوس، مگر شادی بیاہ کے موقع پر بس وہ بے دھڑک پیسہ خرچ کرتے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی جب بارات جاتی ہے تو پیسے بھی لٹاتے ہیں وہ. میں نے سکھر میں ایسی باراتیں دیکھی ہیں جس میں پیسے لٹاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو ایک بنی نے، اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، تو اس نے اس کی شادی کی اور پھر شادی سے پہلے اس کے لیے جہیز کی تیاری کی اور اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ بھئی میں اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دوں گا کہ آج تک کبھی کسی نے نہ دیا ہو. اب یہ سب نمائش کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھو، ریاکاری کی، دکھاوے کی، تاکہ برادری میں میرا نام روشن ہو کہ میاں جی نے اکلیتی بیٹی کو تاریخی جہیز دیا. بیٹی تو ایک تھی مگر میاں جی نے دل بھی خوب کھول کے پیسہ خوب دیا، خوب خرچ کیا اور جہیز خوب دیا. چنانچہ ایک تو اس نے بیٹی کی دعوت بھی ایسی کی کہ شاید کسی اور نے ایسی نہ کی ہو کہ 15 وقت کا کھانا دیا. بارات کو اپنے گھر ٹھہرایا، اپنے شہر میں ٹھہرایا اور 3 دن ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور 3 ٹائم ان کو کھانا دیا. اسرانہ الگ ہے بھائی، اس لیے 15 ہو جائیں گے، اسی کو جوڑیں گے تو آپ. اور شہر والوں کو شہر میں کھانا دیا اور جو قرب و جوار میں دیہات میں رہنے والے تھے ان کو ان کے گھروں میں کھانا کھلایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی لالا جی نے دعوت بھی اپنی برات کی ایسی کی ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کی. اور پھر جہیز میں اس نے ہر چیز درجنوں کے حساب سے دی، درجنوں، اور اپنے خیال کے مطابق ساری چیزیں اس نے بے حساب دی اور اپنی ساری دولت اس نے اس طریقے سے بہائی. اور پھر اتنا جہیز تھا کہ وہ تو زمانہ ٹرک وغیرہ کا تھا نہیں، کنٹینروں کا زمانہ تھا نہیں کہ وہ بھر کے بھیجتا ہو، بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا. اس نے 30-40 بیل گاڑیاں منگوائیں اور پھر اس نے بارات کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کو رخصت کیا. اور آگے بھی جناب بیل گاڑیوں پہ سامان لدا ہوا ہے، پیچھے بھی سامان لدا ہوا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک سامان ہی سامان لدا ہوا ہے. اب جب وہ بیٹی کو رخصت کر دیا، بارات کو روانہ کر دیا، تو اب یہ سننے کے لیے کہ اب لوگ جائیں گے تو میری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، اب لوگ جائیں گے تو میری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے اور میں سنوں گا، میرا سیر و خون بڑھے گا. یہ بارات سے بہت دور جنگل میں جھاڑیوں میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب یہاں سے گزریں گے تو میری تعریفیں گن گاتے ہوئے جائیں گے، میں سنوں گا، وہ مجھے بڑے مزہ آئے گا. وہ چھپ کے بیٹھ گیا. وہ اتفاق سے وہاں جا کر کے بیل گاڑی ایک ریت میں پھنس گئی، پہیے جو ہیں وہ ریت کے اندر گھس گئے اور جتنا زور لگا اتنا ہی زیادہ وہ پھنستے چلے گئے اور پھر بہت بری طرح بیل گاڑی جو ہے زمین میں دھس گئی. ریت ہی ریت تھی، وہ دھسنا تھا وہاں پہ. جب وہ دھس گئی، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، تو پھر سب لوگ اپنے اپنی بیل گاڑیوں سے اتر گئے کہ چلو بھائی اب کسی طریقے سے اب اس گاڑی کو تو نکالیں تاکہ سامان خیریت سے اپنے گھر پہنچے. تو کہا کہ بھائی ذرا ایسا کرو، سامان میں دیکھو کہ پھاوڑا ہے یا نہیں، پھاوڑا دیکھو کوئی پھاوڑا ہے یا نہیں. وہ پھاوڑے کے کہ اس بیچارے کے ذہن میں تھا کیا یہ بیل گاڑی اس طریقے سے وہاں جا کے اٹکے گی اور پھاوڑا بھی دینا ضروری ہے. تو وہاں تو کوئی پھاوڑا واڑا تھا نہیں. تو جب نہیں ملا، ارے سسرے نے کیا دیا، پھاوڑا تو دیا ہی نہیں. ارے سسرے نے کیا دیا اپنی بیٹی کو، کیا دیا اپنی بیٹی کو. اور یہ سن کر تو اس کا جو سیر و خون تھا وہ بھی خوش ہو.
اور مارے صدمے کے اس کا برا حال ہو گیا کہ اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اتنا دیا، اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سسرے نے کچھ نہ دیا. تو وہ جھاڑی میں سے نکلا کہ لعنت تو اس شادی کے اوپر، لعنت تو اس بارات کے اوپر، لعنت تو اس جہیز کے اوپر. اتنا دیا پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ بھائی کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، پھوڑا نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا. دیکھا آپ نے واللہ آج بھی یہی ہوتا ہے. جو مسلمان اس طرح کی نام و نمود کے لیے جو جہیز دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، تاکہ برادری والے دیکھیں اور تعریف کریں، وہ جناب بجائے تعریف کے ان کو تانے ہی ملتے ہیں. اس لیے کہ نیتی پہلے یہ نمائش کی ہے، اور نمائش ہوتی ہی نہیں ہوتی جہیز کی. باقاعدہ مکان کے اندر، کمرے کے اندر سارا جہیز سجایا جاتا ہے اور سجا کر کے پھر دکھایا جاتا ہے. برادری کی، خاندان کی عورتیں آتی ہیں، سب دیکھتے ہیں، پہلی نظریں بد اس کے اندر لگ جاتی ہیں. نہ جانے کتنوں کی تو نظریں اس کے لگ جاتی ہیں. اسی لیے عام طور پر وہ پہننا بھی اور استعمال کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. پھر اس کے اندر نیت بھی ہوتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں. اور پھر تعریف تو کیا کرے گا، لوگ اس کے 10 عیب نکالتے ہیں. ارے یہ تو 5 سال پرانا جوڑا ہے، اور یہ تو 2 پیسے کا بھی نہیں ہے، یہ تو اس نے خالی نام کرنے کے لیے رکھا ہے. یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہاں ویسے ہی رکھا ہوا ہے. یہ سامنے کے سامنے. تو بھائی نمائش میں تو یہی حال ہوگا بھائی. اس میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر راحت ہوتی ہے، نہ وہ سکون ملتا ہے. اور جناب کانوں کی بارش الگ. اور یہ جناب جہیز دیکھنے سے لے کر آخر تک یہ تو شادی میں شریک ہونے والی عورتوں کے تانے ہیں. پھر جب گھر جائیں گے تو گھر کی جو عورتیں وہ الگ تانے دیں گی. جب اس کی جہیز کی انکوائری ہوئی نا، جب اس کی جانچ پڑتال ہوگی تو پھر گھر کی جو عورتیں ہیں اس کی، وہ پھر الگ الگ اس کے اندر میخیں نکالیں گی کہ یہ اتنے پیسے والا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ آج کا ہے، یہ فلاں کا اتنا پرانا ہے، یہ ہے وہ ہے. لو صاحب ساری خوشی مٹی. تو بھائی نام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بے تحاشا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تم نے خود ہی غلطی کی. جب بے تحاشا خرچ کرو گے تو یہ انجام ہوگا. غرض کے اسراف و تبذیر یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے تحاشا پائے جاتے ہیں. شادی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، اور دوسرے موقع پر بھی اسراف و تبذیر، رسومات اور بدعات اور ناجائز طریقے مال خرچ کرنے کے عام ہیں. اس عام ہونے کی بنا پر سب مصیبت میں آئے ہوئے. چنانچہ اسی نام و نمود کی وجہ سے ایک اور کثرت سے گناہ آج کل عام ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر معمولی جہیز دینے کی صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. جس کی آمدنی کم ہے اس کو اپنی آمدنی کے مطابق اپنا رہنا سہنا، کھانا پینا اختیار کرنا چاہیے، وہی بڑھ چڑھ کر اپنا رہنا سہنا، کھانا پینا کرنے کی فکر میں لگا ہوا. کیونکہ اب تو نام و نمود کی بات آ گئی ہے. اب نام و نمود میں تو بھائی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یا تو چوری اور ڈاکہ یا پھر بھیک مانگ رہے. تیسرے بیجا قرض مانگا جا رہا ہے. وہی بات ہے، 5,000 روپے والا بھی، 10,000 روپے والا بھی، 20,000 روپے والا بھی، 25,000 روپے والا بھی چاہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپے والے کے برابر کھاؤں بھی، پیوں بھی، پہنوں بھی، رہوں بھی، میرے پاس گاڑی بھی ویسی اسی درجے کی ہو. اب کیا کرے گا؟ تو قرض مانگے گا، نہیں بھیک مانگے گا. کتنے مسلمان ہیں جو مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہیں، زکوٰۃ مانگ رہے نہیں مانگ رہے. آج جس غریب کے گھر میں بچی ہے، بچہ ہے، وہ دیکھ لو آپ کو عام طور پر زکوٰۃ مانگتا ہوا نظر آئے گا. مالداروں اور امیروں کے دروازے پہ جائے گا، اس سے اگر مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنے فلاں کی شادی کرنی ہے، مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، مجھے تو پیسے چاہیے. اگر زکوٰۃ ہے تو مہربانی کر کے زکوٰۃ دے دو. عورتیں ہیں تو وہ زکوٰۃ مانگتی پھر رہی، مرد ہیں تو وہ زکوٰۃ مانگتے پھر رہے. یہ سب کیا کہتے ہیں، حالانکہ ان کا زکوٰۃ مانگنا حرام ہے.
اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک مسلمان کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، بس کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس سے کسی سے مانگنا ہی اس کے لیے حرام ہے، مانگنا اس کے لیے حرام ہے. اندازہ کرو، کوئی بغیر مانگے اس کو زکوٰۃ دے دے تو مستحق زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس مستحق زکوٰۃ فقیر آدمی کو جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، کسی سے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے. یہ تو حالت اضطرار میں بقدر روز جائز ہے بس، اور یہ حالت اضطرار نہیں کیونکہ ایک دن کا کھانا موجود ہے. جب یہ بات ہے تو اب دیکھو کتنے ربلاشی میں دیکھو کیسا سیلاب آتا ہے مانگنے والوں کا. تو یہ بلا ضرورت بلا وجہ مانگنے کا جو رواج ہے اس کی ایک وجہ اسراف و تبذیر ہے کہ سب نے اپنے خرچے اتنے بڑھا رہا کہ اب غریب آدمی نے یہ ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی کروں تو ایسے کروں تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ غریب آدمی نے شادی کی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ بھئی تھا تو غریب لیکن بھئی امیروں سے کم شادی نہیں کی اس نے. یہ تو اسی بنیے کی طرح ہو گیا. یہ تو کہ جس نے کہا تھا کہ بھئی میں ایسا جہیز دوں کہ لوگ کہیں گے بھئی ایسا جہیز تو آج تک کسی نے دیا ہی نہیں. وہ بھی نمائش، یہ بھی نمائش، وہ بھی دکھاوا، یہ بھی دکھاوا، تو جیسے وہ نہ جائے جیسے یہ بھی نہ جائے. تو اسراف و تبذیر سے بچے بھائی. ایک تو حلال مال کمائیں، جہاں سے بھی کمائیں جیسے بھی کمائیں، طریقہ بھی جائز ہو، مال بھی حلال ہو. دوسرے اس سے بڑھ کر بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس حلال مال کو پھونک پھونک کے خرچ کریں، احتیاط سے خرچ کریں، جہاں جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کریں.